مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم سے پارے کی تفسیر کریں گے، اور اس پارے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ ہم عموماً نمازوں کے اندر اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، اور نمازوں میں اگر انسان کو معانی قرآن کریم کے مستحضر ہوں تو مزید خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، ایک نورانی اور روحانی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، کیونکہ اکثر صورتیں ایسی ہیں جن کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، بشمول سورہ نبا کے، اور اسی طریقے سے سورہ نازعات کے، اور اسی طریقے سے سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، یہ سب وہ صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی صورتوں میں مسلمانوں کے عقائد پر محنت کی گئی کہ مسلمانوں کے عقیدے درست کیے جائیں۔ ان کے ہاں پریشانی یہ تھی کہ وہ اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ وہ بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اور اعمال بد کی صورت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، اچھے اعمال کی صورت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ وہ اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تیسری چیز، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک آدمی جو ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں جاتا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے ان مکی صورتوں میں 86 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور 28 صورتیں وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ کتنی؟ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں 86 صورتیں ہیں۔ تو مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کی اصلاح پر سب سے زیادہ کلام کیا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی آپ اسی چیز کو دیکھیں گے۔ ابتدائی صفحے کے اندر رب العالمین نے قیامت پر بحث کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اور پھر جنت و جہنم پر، نیکوں اور بندوں کے انجام پر اللہ رب العزت نے اس صورت میں گفتگو کی ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، وہ جلد ہی جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، وہ جلد ہی جان جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا اور قرآن اترنا شروع ہوا، اور قرآن میں جا بجا کثرت کے ساتھ قیامت کی، آخرت کی، اور آخرت میں جنت و جہنم کی آیات کا تذکرہ ہونے لگا، تو مشرکین اپنی نجی محفلوں میں اس پر گفتگو کرنے لگے، آیا قیامت قائم ہوگی یا نہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے یا جیسا محمد کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے قیامت قائم ہوگی، کچھ لوگ کہنے لگے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں کہا، یہ جس چیز کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، اور اس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں جیسا یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ سیعلمون، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یقیناً قیامت آئے گی، مر جائیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت کیا چیز ہے۔ ثم کلا، پھر ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ سوچتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ سیعلمون، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کو فنا کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس ذات رب العالمین، یعنی میں نے کائنات کو پیدا کیا، تو اس کائنات کو فنا سے دوچار کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اگر میں نے اس کائنات کو بنایا تو میں اس کو فنا بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور جو لوگ رب کے وجود کے منکر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، رب العالمین نے 8-10 آیتوں میں ایسی چیزیں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نظام کائنات کے اندر ان چیزوں کو نہ کوئی سنبھال سکتا ہے، نہ کوئی چلا سکتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا الم نجعل الارض مہادا،
کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلیں اور میخیں نہیں بنایا؟ اگر رب العالمین پوری کی پوری زمین کو ایسا سٹینڈ کھڑا کرتا تو اس زمین یا پہاڑوں کی طرح بناتا، اور زمین کہیں پر پلین ہوتی نہیں تو لوگوں کو کتنا عجیب و غریب محسوس ہوتا، نہ لوگ زمین میں چل پھر سکتے تھے، نہ زمین میں کاروبار، نہ سڑکیں، نہ کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دو آنکھ نفر اور کشتوار، چونکہ کشتوار سارا کا سارا پہاڑی علاقہ ہے، وہیں آ کے اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، میں اس کیا دوں یہ عجیبی کشیر میں، اس کیا دوں یہ پلین دبن یہ پلین۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ساری کی ساری دنیا ایسی ہے کہ پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوگی، میں اس بے کیا اچھل دبن یہ تھے باغ واریا، چونکہ وہاں ہوتا ہے کہیں ایک ایک درخت، لیکن دبن یہ تھے سوچ کے تھے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت یہ ہے کہ میں نے اس زمین کو پلین اور ہموار بنایا، جس کی وجہ سے تم اس زمین میں چلتے پھرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی وہ رب العالمین ہے جس نے زمین کو نرم بنایا۔ اگر یہ زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی، خود سوچے کیا اس میں کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، اس میں درختوں کو اگایا جا سکتا تھا، اس میں سڑکیں بنائی جا سکتی تھی، اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا؟ کچھ نہیں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں اس زمین کے نظام کو بنانے والا میں۔ والجبال، جب زمین کو پیدا کیا گیا تو یہ ڈگمگانے لگی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَلْقَيْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین میں پہاڑوں کو اس لیے بچھایا تاکہ یہ ڈگمگائے نہ۔ ابتداً زمین ڈگمگا رہی تھی، پہاڑوں کو ایسا کیا گیا جیسے کہ اس تخت کے اندر آپ دیکھیں گے کیلوں کو ٹھونسا گیا تاکہ یہ تخت نیچے اپنی بنیاد سے ہلے نہیں۔ ایسے رب العالمین نے زمین پر کیلوں کو بھی بنایا، یہ پہاڑوں کو بنایا تاکہ یہ زمین ڈگمگائے نہیں، اور اس کے سوا معدنیات کی صورت میں لاکھوں کروڑوں فوائد بھی ہیں اس کے اندر۔ والجبال اوتادا، تیسرا انعام وخلقناکم ازواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں سے فائدہ درختوں کا، پہاڑوں سے فائدہ برف کا، پہاڑوں سے فائدہ آکسیجن کا، پہاڑوں سے بہت سارے دیگر فوائد بھی ہوتے ہیں۔ وخلقناکم ازواجا، تیسرا فائدہ ہم نے تم کو جوڑ جوڑ میں پیدا کیا۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ اگر دنیا میں صرف مرد ہی مرد ہوتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ اگر دنیا میں صرف عورتیں عورتیں ہوتی تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ دنیا میں ہر جوڑ کے اندر اگر صرف نر ہی نر ہوتے تو دنیا کیسی ہوتی؟ دنیا میں اگر ہر جوڑ کے اندر صرف مادہ ہی مادہ ہوتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تم کو جوڑ جوڑ میں بنایا۔ کیسے؟ جہاں روشنی ہے وہیں پر تاریکی ہے، جہاں خوشی ہے وہیں پر غم ہے، جہاں پر مصیبت ہے وہیں پر آسانیاں بھی ہیں، جہاں مشکلات ہے وہیں پر سہولتیں بھی ہیں، جہاں بیماریاں ہیں وہاں تندرستی بھی ہے۔ رب العالمین نے ہر چیز کو جوڑ کے اندر پیدا کیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور خصوصاً تم کو پیدا کیا، اور جوڑ بھی کیسا؟ ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارا جوڑ پیدا کیا، یعنی بیویوں کو پیدا کیا۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ 4 دن نہیں ایک ساتھ گزار سکتا، لیکن رب العالمین نے میاں بیوی کے اندر الفت کا، محبت کا رشتہ قائم کیا، جس کی وجہ سے وہ زندگی ساری ایک ساتھ بیتاتے ہیں اور ان کو مشکلات نہیں ہوتی۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے تمہارے درمیان الفت کا، محبت کا رشتہ قائم کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ چوتھا انعام وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا۔ پورے دن انسان آفس میں، دفتروں میں، سکولوں میں، کالجوں میں کام کرتا ہے، تھک ہار کر دماغ اتنا تھک جاتا ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ زبان سے کیا بات نکل رہی ہے۔ اور کبھی انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ صبح سے شام تک مزدور کرتے کرتے، زمیندار زمینداری کرتے کرتے، تاجر تجارت کرتے کرتے اتنا تھک جاتا ہے کہ شام کو گھر پہنچتے ہی زمین پر گر جاتا اور اس کو آنکھ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب صبح انسان اٹھتا تو ساری تکان ختم، سارے دماغی بوجھ ختم۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس نیند کو تمہارے لیے راحت اور تمہاری تھکان کو دور کرنے کا باعث کس نے بنایا؟ وہ بنانے والا میں ہوں۔ وجعلنا نومکم سباتا، سوچے کہ اگر یہ نیند تمہاری زندگی کے اندر نہ ہوتی تو تم تھک کر کیا کرتے؟ پھر تمہارا تو نظام زندگی چوتھے پانچویں دن ہی درہم برہم ہو جاتا، نہ تمہارا دماغ کام کرتا، نہ تمہارے اعضاء کام کرتے۔ اس نیند کے ذریعے سے تمہاری ساری تھکاوٹوں کو میں دور کرتا ہوں، اور یہ میں نے تمہارے لیے بنائی۔ پانچواں انعام وجعلنا اللیل لباسا، اے انسان تو میرے وجود کا انکار، تو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے جبکہ تیرے لیے رات کو پردے کی چیز بنانے والا میں۔ وجعلنا اللیل لباسا، دیکھیں انسان اگر دن کو سونا چاہے نیند صحیح سے نہیں آتی، چونکہ انسان کو نیند کے لیے ایک ماحول چاہیے پرسکون، جہاں پر خاموشی نہ ہو، جہاں پر خاموشی ہو، شور و شغب نہ ہو، اور اسی طریقے سے تاریکی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی روشنی کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معمولی دروازے کو ٹھوک بھی ہو جائے آنکھ کھل جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے رات کو ایسا بنایا کہ پورا ملک ایک ساتھ سو جاتا ہے، نہ کوئی شور و شغب، نہ کوئی شرابہ، نہ کوئی روشنی، اور چاروں طرف سے تاریکی، اور تم سوتے ہو۔ یہ رات کو پردے کی چیز بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں۔
20वें सिपारे में रब्बुल आलमीन कहते हैं कुल अरअयतुम इन जअल अल्लाहु अलैकुम अन्नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर क़यामत तक मैं दिन ही रखता और रात न लाता तो तुम क्या करते। मन यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी, कौन है वो ज़ात जो तुमको ऐसी रात ला के देता जिसमें तुम सुकून और आराम से ज़िंदगी गुजारते। और अगर मैं हमेशा तुम पर रात ही रात मुसल्लत कर देता, इन जअल अल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा, तो कौन है तुम्हें वो जो दिन ला कर दे, दिन की रोशनी ला कर दे। मन यअतीकुम बिज़ियाइन अफला तस्मऊन, क्या तुम सुनते नहीं अल्लाह की कुदरत की निशानियों को, समझते नहीं, इबरत और नसीहत हासिल नहीं करते, हो क्या गया तुमको। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, और दिन को कमाने के लिए हमने रोशन बनाया। अगर दिन में रोशनी ना हो तो मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता, खेती वाला खेती नहीं कर सकता, ताजिर तिजारत नहीं कर सकता। रब्बुल आलमीन ने ऐसा बल्ब आन किया कि सारी दुनिया के इंसान उसके अंदर मजदूरी भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, कमाते भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस दिन को कमाने का जरिया किसने बनाया, मैंने बनाया। वजअलना नहारा माशा, अगर ये दिन की रोशनी न होती तो सोचे कि कितने करोड़ों अरबों खरबों बल्ब जलाने पड़ते और फिर जाकर कहीं लोग मजदूरी करते, खेती बाड़ी करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये निज़ाम बनाने वाला मैं हूँ। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, 7वां इनाम, तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान मैंने बनाए। कभी सोचा आपने दुनिया के अंदर कितनी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कितनी छतें गिर जाती हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन के बनाए हुए इस आसमान के सितारों के सैयारों के निज़ाम में और आसमान पर इतना मजबूत निज़ाम है कि कभी कोई सितारा ज़मीन से नहीं टकराया, कभी ऊपर से कोई चीज़ नीचे नहीं गिरी। फरमाते हैं कि इस ऊपर के मजबूत 7 आसमानों के निज़ाम को बनाने वाला मैं हूँ। और 8वां इनाम, वजअलना सिराजम वहाजा, तुम्हारे लिए बनाया हमने एक चमकता दमकता चिराग यानी सूरज, ये बनाने वाला मैं हूं कि जो अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है। वो देखे वहां पर निज़ाम मीक़ातुस सलात लगा हुआ है, 365 दिनों का बराबर निज़ाम बना हुआ। फला तारीख को 6:31 पर, फला तारीख को 6:32 पर, फला तारीख को 6:35 पर सूरज तुलू होगा। अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज 3 बजे गुरूब हो गया हो और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज 11 बजे तुलू हुआ। ये इतना पाबंदी के साथ दुरुस्त निज़ाम चलाने वाला है कौन? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये चलाने वाला मैं हूं। वजअलना सिराजम वहाजा, ये ऑटोमेटिकली खुद नहीं बन रहा है। कभी आपने इस बिल्डिंग पर गौर किया, ये जो सुतून हैं, ये जो बल्ब हैं, ये जो नक्शो निगार हैं, अगर कोई इंसान बोले कि नक्शो निगार खुद ही बन गया, पंखा खुद लटक गया, बल्ब खुद लग गया, आप बोलोगे पागल, इसको अकल है, ये कैसी फजूल बातें कर रहा है, ये पैनलिंग खुद हो गई, इसका कोई मिस्त्री कारीगर नहीं, ये डेस्क खुद बन गया, इसको लकड़ी से काट कर नहीं बनाया गया। आप बोलेंगे पागल इंसान, इसको अकल नहीं। तो अगर कोई इंसान ये बोलता है कि आसमान खुद बन गया, सूरज खुद चलता है, खुद तुलू होता है, ये कितनी पागलपना हिमाकत की बात है। जब हमारा बल्ब खुद ऑन ऑफ नहीं होता तो इतना सूरज कैसे खुद ऑन ऑफ होगा। इस निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला है। इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानियों को बयान किया गया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि से दरियाफ्त किया गया, क्या तुम्हारे पास खुदा के वजूद की कोई दलील है? फरमाया हाँ है ना। क्या दलील है? कहा शहतूत का एक पत्ता, शहतूत आपने जानते हैं, शहतूत जानते हैं आप? कहा शहतूत का एक पत्ता अगर उसको मिक्सर में डाला जाए तो उसका रस कैसा निकलेगा? ग्रीन निकलेगा। लेकिन जब उसको जानवर को खिलाया जाता है तो शहतूत के उसी पत्ते से इंतहाई सुर्ख खून बनाने वाला अल्लाह, इंतहाई सफ़ेद दूध बनाने वाला अल्लाह, जब उसी शहतूत के पत्ते को शहतूत का कीड़ा खाता है तो दुनिया का सबसे उम्दा और कीमती रेशम कपड़ा उसी से बनता है। फरमाते हैं उसी को बकरी ने खाया तो दूध बना, और उसी को किसी और जानवर ने खाया तो उसका और फायदा, उसी को हिरन ने खाया तो दुनिया का सबसे कीमती इत्र जिसको हम मुश्क बोलते हैं वो उससे बना। ये निज़ाम बनाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। एक और बुजुर्ग से पूछा गया तुम्हारे पास अल्लाह के वजूद की कोई निशानी का है ना? का क्या? का एक सफ़ेद महल, उस सफ़ेद महल के अंदर एक इंतहाई सोने का महल, बाहर से सफ़ेद सोने चांदी का महल और चांदी के महल के अंदर सोने का महल। क्या? चांदी का महल और चांदी के अंदर एक दूसरा महल। कैसा? सोने का महल। उस चांदी के महल के अंदर, सोने के महल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, उसका कोई दरवाज़ा नहीं, एंट्री की कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं, चारों तरफ से बिल्कुल बंद। अचानक वो सोने का महल फटता है, वो चांदी का महल फटता है और अंदर से एक जिंदा जानदार निकल आता, आंखों वाला, कानों वाला, चलने वाला, पाँव वाला, हाथों वाला। बताइए सो क्या गो? अंडा होता है ना भाई, वो फटता है तो उसके अंदर से नहीं निकल आता है। ये उस बंद महल से बनाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया क्या तुम्हारे पास अल्लाह की कोई वजूद की निशानी है? दहरियों से मुनाजरा हो गया। दहरियों ने कहा
جو اللہ کے وجود کے انکاری ہوتے ہیں۔ امام صاحب سے ڈیٹ متعین ہوئی، فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا، امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ مناظرہ کریں گے۔ امام صاحب کو بلایا گیا، فلاں جگہ کے لیے آپ آئیے گا، امام صاحب نے کہا میں آؤں گا۔ مسلمان بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حاضر، دہری خدا کے وجود کے منکر بھی حاضر۔ اب امام صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، آج امام صاحب اللہ کے وجود کو تسلیم کریں گے، ثابت کریں گے۔ امام صاحب آ ہی نہیں رہے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، عصر کا ٹائم ہونے والا، امام صاحب نہیں آ رہے، دہر خوشی منا رہے ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں، آج مسلمانوں کو ہم نے شکست دے دی، دیکھو یہ اللہ کے وجود کو تسلیم نہ کر سکے اور ان کا امام بھاگ گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کے وقت حاضر، اچانک راستے میں ہاتھ میں لاٹھی لے کر ایک بوڑھے صاحب حاضر ہو گئے۔ کہا ابھی تک آپ کہاں تھے؟ کہا راستے میں عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا ایک دریا آ گیا مجھے، اور دریا کو کراس کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی، میں کیسے آتا؟ پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ درخت کٹنا شروع ہو گیا، کٹنے کے بعد اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے، پھٹے بننے کے بعد اس کے آٹومیٹکلی خود کشتی بننے لگی، کشتی بننے کے بعد وہ کشتی خود دریا میں آئی، اس نے موجوں کو کاٹا اور لہریں ادھر کے لیے اس کو پھینک رہی تھی، لیکن اس نے لہروں کے ساتھ لڑا اور مجھ کو سوار کر کے اس پار سے اس پار لایا۔ کہا دیکھو تمہارا مولوی کتنا بڑا بیوقوف ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، کیا ایسا ممکن ہے بھلا دنیا کے اندر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نادانو، جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، وہ خود دریا سے اس پار سے اس پار نہیں آ سکتی، تو یہ نظام کائنات، چاند سورج دنیا کیا خود بن سکتی ہے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی موقع پر ان سارے دہریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسلام کو قبول کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں اس سورت کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے باوجود وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے اتارا بادلوں سے موسلا دار بارش کو، مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم پیدا کریں اس کے ذریعے سے حَبًّا وَنَبَاتًا، اناج کو، وَنَبَاتًا اور فصلوں کو اور سبزیوں کو، ترکاریوں کو، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا اور گھنے اور گنجان باغات کو، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یقیناً فیصلے کا دن متعین ہے، یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج بارگاہ خداوندی کے اندر حاضر ہو جاؤ گے، منافقین کی جماعتیں الگ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں کی جماعتیں الگ، کافروں کی جماعتیں الگ، مشرکوں کی جماعتیں الگ، یہود و نصارہ کی جماعتیں الگ، اس امت کے منافقوں کی جماعتیں الگ، اور پھر خود اس امت کے جو گنہگار ہوں گے ان کے بھی الگ الگ دروازے، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے بھی جنت کے اندر الگ الگ دروازے ہوں گے، لہا ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور پھر باب الریان، روزے داروں کے لیے الگ، جہاد والوں کے لیے الگ دروازہ، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ، نمازیوں کے لیے الگ دروازہ، اس طریقے سے وہاں پر الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، اور پھر ان کو اللہ کے بارگاہ سے جنت میں بھیجا جائے گا، اور کچھ انسانوں کو جہنم میں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ گروہوں میں ہو جائیں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا صلہ دکھلا دیا جائے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دکھلا دیا جائے، لیروا اعمالہم، اسی کو یہاں پر کہا گیا تم اللہ کے بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ سوچے 2 منٹ کے لیے، کبھی تصور کیجئے اگر میں نافرمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد تہجد کی نماز شروع کی، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون پر پہنچے، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، روتے 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 ساری رات اس آیت کا ورد کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ قیامت کے دن اگر مجرموں کی جماعت میں شامل کر کے اللہ نے مجھے ادھر فاسقوں فاجروں میں ڈال دیا، میری زندگی کتنی بھیانک ہوگی، جہاں سے نہ کبھی واپسی اور نہ جہاں کوئی حل، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی دوستی، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ دوستی نہ سفارش اور نہ کوئی تجارت ہوگی نیکیوں کی، اس لیے تو برونٹ تتیچ تیاری کریں۔ رب العالمین نے کہا ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن متعین ہے، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، تم جماعتوں میں گروہ در گروہ اللہ کے بارگاہ میں آؤ گے، آسمان کو کھول دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، وہاں دروازے دروازے ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، وہ ریت کی طرح ذرات کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے۔ جہنم گھات میں ہونے کا مطلب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی شکاری چھپ کے اپنے شکار کا منتظر ہوتا ہے، شیر اپنے شکار کا منتظر ہوتا ہے، ایسے جہنم منتظر ہوگی لوگوں کی کہ اپنے مطلب کے لوگوں کو اٹھا کر لے جائے گی۔ میدان حشر سے مجرموں کو جن کی جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا، جہنم اچک اچک کر لے جائے گی، پل صراط سے کلالیب جہنم کے آنکڑے اچک اچک کر ان کو لے جائیں گے، کوئی شخص اس کو کراس نہیں کر پائے گا۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ پل
صراط پر باضابطہ ایک چوکی لگائی جائے گی، جس کے پاس جنت کا پاس ہوگا اس کو جنت کے لیے چھوڑا جائے گا، اور جس کے پاس جنت کا پاس نہیں ہوگا اس کو جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں ٹھہرے رہیں گے، لابثین فیہا احقابا، عرصہ دراز تک ٹھہرائیں گے۔ حقوب کسے بولتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 80 سال کو ایک حقوب بولتے ہیں، اور 80 سال میں ہر سال 365 دن یعنی 12 دنوں کا، کتنا؟ 12 مہینوں کا، ہر سال 12 مہینوں کا، اور ایک مہینہ 30 دنوں کا، لیکن ہر دن 1000 سال کا۔ ایک حقوب 80 سال، ہر سال میں 12 مہینے، ہر مہینے کے اندر 30 دن، لیکن ہر دن 1000 سال کا۔ اس لحاظ سے جب اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک حقوق بنتا ہے تقریباً 2,88,00,000 سال، 2,88,00,000 سال۔ ایک حقوق نہیں ٹھہریں گے، جمع کا صیغہ احقابا، عرصہ دراز، ہمیشہ ہمیشہ، جیسا کہ دوسرے کا قرآن میں آیا ان کو جہنم میں ٹھہرنا ہوگا، وہاں سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ ٹھنڈک کا وہاں پر ذائقہ چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہیں کوئی پینے کی چیز ان کو ملے گی، الا حمیما وغساقا، مگر گرما گرم کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور جہنم کی پیپ۔ اور وہ کیسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کی پیٹ کی انتڑیاں پگھل کر نیچے گر جائیں گی، حدیث میں آتا پاخانے کے راستے سے نیچے گر جائیں گی، اور کھال بھی جب اس پانی کو ان کے نزدیک لایا جائے گا وہ گر کر نیچے ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے غساقہ، یہ جو جہنمیوں کی پیپ ہوگی، جہنمیوں کے زخموں کے دھون ہوں گے، وہ جو گندا خون ہوگا وہ ایک تالاب اور حوض کے اندر جمع کیا جائے گا۔ جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو کہا جائے گا جاؤ اس سے پیو، لیکن وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ بھی انتہائی بدبودار اور گرم ہوگا، اتنی بدبو ہوگی۔ ایک روایت میں لو ان غساقا من دلو، لو ان دلوا من غساق یحرق فی الدنیا لہلک وما فیہا، اگر اس بدبودار پیپ کا ایک ڈول دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو دنیا کے سارے لوگ اس بدبو اور تعفن کی وجہ سے مر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو تو حساب کی امید ہی نہیں تھی۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور یہ ہماری آیات کی خوب تکذیب کیا کرتے تھے، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا تھا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، لکھ کر الگ چیز کرامن کاتبین نے لکھ کر رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی، قرآن میں آتا ہے یہ انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اور انسان کی سکن گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، لوگ اپنی کھال سے کہیں گے تم نے آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ بولیں گے جس رب العالمین نے اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت دی وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت دے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں۔ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یہی وہ گمان تھا جس نے تم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا اور تم نقصان سے دوچار ہوئے، جو تم سوچتے رہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اللہ کو سب کچھ معلوم۔ حدیث میں قرآن کے اندر دوسری جگہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا گواہ انسان پر کرامن کاتبین ایک، انسان کے اعضاء دو، اور تیسرا گواہ زمین، جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، جس زمین پر آپ نے سجدہ کیا ہوگا وہ آپ کے سجدوں کی گواہی دے گا، اور جس پر گناہ کیا ہوگا وہ آپ کے گناہ کی گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها، اللہ کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے خود گواہ موجود ہی ہیں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو تم عذاب کا مزہ، بس آج تمہارے عذاب ہی کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ قرآن کا مزاج بارہا بتلا چکا ہوں، جہاں نافرمانوں کا تذکرہ وہیں پر فرما برداروں کا تذکرہ، ابھی تک للطاغین کا تذکرہ تھا، اب متقین کا تذکرہ، وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے جلوتوں اور خلوتوں میں گناہوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کیوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ کسی کا پیسہ ہڑپ نہیں کرتے، وہ اپنے معاملات کو صاف رکھتے ہیں، انسانوں کے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، انسانوں کے ساتھ وہ کسی کو تانے نہیں دیتے، وہ کسی
کسی کی عیب کی ٹوہ میں نہیں لگتے، وہ کسی کو برے القاب سے نہیں پکارتے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ کسی لوگوں کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتے، یعنی ان کے معاملات بھی صاف اور ان کا کردار بھی صاف، ان کی عبادتیں بھی صاف، رب کی عبادتیں پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ متقی جن کے لیے کامیابی ہے، اللہ کے خوف سے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دینے والے، انہی کے لیے تو کامیابی ہے۔ کیا کامیابی؟ حدائق جنت کے باغ، حدیقتن کی جمع، وعناب اور انگور، وکواعب اترابا نوخیز ہم عمر عورتیں، وکأسا دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام ان کے لیے ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس جہنم کے اندر نہ تو کبھی لغو جنت کے اندر نہ تو لغو باتیں سنیں گے اور نہ ہی کچھ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بدلہ ہوگا، رب السماوات والارض، پورا پورا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، رب السماوات، کس رب کی جانب سے؟ جو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ جو اربہ ارب بلین اینڈ ٹریلینز ستارے اور سیارے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ان کا بھی میں ہی رب، الرحمن جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، وہ کوئی اللہ سے بات نہیں کر پائیں گے قیامت میں۔ دنیا میں جو ہی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، گام ویل نیبر نیرن بجلی پٹ سٹرائک سٹارٹ گسن، پروٹیسٹ، احتجاج، نعرہ تکبیر یہ شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں پر کوئی مسئلہ آ گیا تو لوگ احتجاج۔ کیا قیامت کے دن اربوں لوگ ایک ساتھ ہوں گے، پروٹیسٹ کریں گے؟ فرماتے وہاں تو کسی کو کسی کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 حالتوں میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، بعض سواریوں پر پیدل حاضر ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں، اور اسی طریقے سے یہ مطلقاً روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت نہیں، وہ دوسری روایت ہے، فرمایا کہ بعض سواریوں پر پیٹ بھرے شکم سیر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کچھ لوگ پیدل حاضر ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے جو سر کے بر چلتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور ہوں گے کیا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جردن، ننگے بدن، مردن، اور اسی طریقے سے بغیر ختنے کے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے؟ فرمایا عائشہ اتنی فرصت کہاں ہوگی، ایسی کیفیت، بھیانک کیفیت طاری ہوگی کہ کوئی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے، ایسی کنڈیشن اور ایسی صورتحال ہوگی، اور کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر پائے گا، چاہے کہ وہاں پر پروٹیسٹ کریں یا احتجاج کریں یا اللہ کے سامنے دھرنا دیں، یا جیسے کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کر ٹیچر کے سامنے بولنا شروع کرتے ہیں، کوئی اللہ کے سامنے بولے، نہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا، طاقتور ترین ہستی جبریل امین کی، وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح، جس دن روح یعنی جبریل امین والملائکۃ اور فرشتے سب قطار در قطار، صف در صف اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ لا یتکلمون، نہیں بول پائیں گے مگر صرف وہی بولے گا جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی۔ وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے۔ ذالک الیوم الحق، یہی ہے وہ برحق دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس آج ہی اسی دنیا کے اندر، آج ہی کی تاریخ کے اندر ٹھکانہ بنا لے۔ قیامت کے دن جب عذاب شروع ہو جائے گا، انسان چاہے گا کہ دنیا کے اندر واپس کر دیا جاؤں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ يَقُولُ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کاش ہم کو واپس کیا جاتا، اب ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے، لیکن اللہ کہیں گے اب تو واپس نہیں۔ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اے اللہ واپس بھیجتا کہ کچھ عمل کروں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں۔ اور سورہ دہر کے اندر آپ نے کل پڑھا فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے، اپنے رب کے پاس جانے کا آج ہی راستہ۔ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کے آخر میں بھی آپ نے ہی پڑھا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے وہ آج ہی کے دن اللہ کے ساتھ دوستی کر لے، اللہ کو خوش کر لے، اللہ کو راضی کر لے، نیک اعمال کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ کہتے اگر تو یہ ویڈیو تھی، رونے سے کچھ حاصل نہیں، حسرت اور ارمان سے اور افسوس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو ڈراتے ہیں قریبی عذاب سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ کیوں قیامت اتنی قریب کو ایسے جیسے کل آنے والی ہو؟ من مات وقعت قیامت ہو، آپ مر گئے، زندگی کا چیپٹر بند، اعمال کا چیپٹر بند، اب یا تو جنت یا جہنم کا فیصلہ باقی رہ گیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہوگا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال
متشکل ہو کر اللہ کے بارگاہ میں کل قیامت کے دن انسانوں کو دکھائے جائیں گے۔ اچھے اعمال اچھے نورانی شکلوں میں ہوں گے، جبکہ برے اعمال جو ہیں وہ انتہائی بری اور بھیانک شکلوں میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور کچھ میں تو یہ ہے کہ کم سے کم کچھ نہیں، انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا جس میں پوری فہرست اوپر سے نیچے تک تیرے سارے نیک عملوں کی اور پوری فہرست اوپر سے نیچے تک سارے گناہوں کی۔ ينظر المرء ما قدمت يداه، انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ ويقول الكافر، اس دن کافر کہے گا، آرزو کرے گا، یا لیتنی کاش کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، لیکن آج اس کی آرزو بھی پوری نہیں ہوگی، اب تو جنت یا جہنم، یہ صورتحال ہوگی۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔